السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بشریٰ عرفان آپ کے ساتھ ایک بار پھر اپنی بہن عالمہ ام ہادیہ کے ساتھ یہاں موجود ہوں، اور آج یہ پروگرام کچھ خاص ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ آج کچھ بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنا سوال کریں گی، اور انشاءاللہ ہماری بہن ان کے جواب قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیں گی۔ جی السلام علیکم سسٹر، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ بعض بہنیں کہتی ہیں کہ پرانی باتیں یاد کر کے دل دکھتا ہے، تو ایسے حالات میں کیا کریں جو باتیں یاد نہ آئیں اور تکلیف نہ ہو؟ جی بہن، آپ جی اس کے جواب السلام دیجیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرانی باتیں یاد آتی ہیں، اگرچہ کوئی پرانی بات ہے اور وہ مستقبل اور حال سے وابستہ ہے، مطلب اس کا تعلق ہے آج بھی، تو پھر اس کا مداوع لازمی ہے۔ مگر اگر کوئی ماضی میں تھی اور اب اس سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر اس میں حالات ہیں۔ مثلا آپ پر کسی نے زیادتی کی یا آپ نے کسی پر کوئی زیادتی کی، تو آپ بات کریں اور اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ معافی طلب کر لیں، انشاءاللہ آپ کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور یہ تمام بات چلی جائے گی۔ اگر کوئی حق ہے تو ادا کریں، دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اس پر آپ کا کوئی حق نکلتا ہے تو آپ اس سے مطالبہ کریں، اگر وہ مطالبے کو پورا نہ کرے تو پھر آپ صبر کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے یہاں ان اللہ مع الصابرین، صبر کا اچھی جزا ہے۔ اور بار بار کسی کی یاد آتی ہے تو دل اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کریں۔ ذکر اذکار، قرآن شریف کی کثرت، والدین کی اطاعت، خدمت خلق میں، نیک کاموں میں لگیں، تعلیم، دعوت و تبلیغ کے کام کریں۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو بہترین تربیت میں مصروف ہو جائیں۔ جسم، صحت، دماغ، مالی حالت اچھی ہے تو پڑھائی کو دوبارہ انشاءاللہ جاری کریں ماشاءاللہ، اور مکمل کریں۔ کسی عہدے پر فائز ہوں اور فائز ہو کر خدمت خلق اور خدمت وطن کریں۔ جس طرح بھی ہو سکتی ہو وطن کی خدمت کے لیے کچھ کریں، معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں اور معاشرے کے لیے کام کریں۔ ہماری بہنوں میں یہ سوچ ہے کہ صرف شادی تک محنت کرنا ہے، شادی ہوتے ہی مہلت، فرصت، موج، عیش، آرام، سکون حاصل ہوگا، جبکہ زندگی کا ہر دن ایسے جینا ہے جیسے کہ آخری ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے اور کئی جگہ متعدد جگہ فرماتے، جیسے ایک جگہ فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا؟ یا ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ کیا انسان سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ تو انسان پہ بہت بڑی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے عائد کی ہیں، اور انسان سے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ صرف صبح شام کا گزارنا، گھومنا پھرنا، وقت گزارنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان جب 30 سال کا ہو جائے فوراً ہوش پکڑ لے اور اپنے اوپر لازم کر لے۔ نئی شادی ہوئی ہے، 5-6 سال بچے پیدا ہوتے ہیں، تب تک بچے اچھی طرح 2-3-4 بچے ہو گئے، چلو 3-4 سال تک ہو جائیں وہ تو تھوڑا گھوم پھر لیں، بچوں کو پھرا لیں۔ لیکن جیسے ہی 35-40 سال کی عمر ہو جائے تو پھر بہت ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ ایک گھڑی بھی غفلت کی نہیں گزارنی چاہیے، اور پرانی باتوں کو تو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جو گزر گیا اس کا کوئی محاسبہ نہیں۔ جو ہم نے پہلے بتایا، اگر کسی کا حق ہے تو وہ ادا کر لیں، طلب کر لیں، اور اگر کسی کی کوئی بات ہے تو اسے معاف کر دیں اور تم بھی معافی مانگ لیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ماضی میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بچہ ہو، اپنی جگہ، اپنی حیثیت، اپنی جی توڑ ذمہ داریوں کا احساس کرے اور نبھائے، سنبھالے، تبھی معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی اور لوگ اور ملک ترقی یافتہ ہوں گے اور بن سکیں گے۔
جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ الحمدللہ آج کل ہماری خواتین میں شوق آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس میں وسعت دے اور ان کوششوں کو کامیاب کرے، مگر اب بھی ذمہ داری کا احساس کم ہے، اب بھی دوسروں کی صلاحیت اور دوسروں کی بہبودی کا احساس کم ہے، اور وطن کی خدمت اور سنبھالنے کا احساس کم ہے۔ اللہ کرے کہ یہ شعور بھی زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ زندگی میں ہر انسان آج کے دور میں میرا میری اور اپنی کا ہوش زیادہ لگایا ہوئے ہے، جبکہ اللہ رب العزت حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دی ہے، تو انسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی کامیابی دوسروں کی بھلائی میں ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے فجر کی نماز میں مؤذن کس طرح چیخ چیخ کر بلاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، دوسروں کو تلقین کرنے کے لیے وہ صبح صبح اٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے کیا ضرورت، سب سو رہے ہیں وہ بھی سو سکتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بھی ایسے لوگوں کو بڑے بڑے مقاموں میں پہنچا رکھا ہے کہ وہ اٹھتے ہیں، اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح سے لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بس اللہ اپنے نیک کاموں میں لگنے کی توفیق دے، اپنی محبت سے سرشار کرے۔ پرانی یادیں، یہ دنیا کی چیزوں کو تو بالکل ترک کر دیں اور اللہ کی یاد میں لگ جائیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور سنتوں میں مصروف کر لیں، مصیبتوں سے نہ گھبرائیں۔ بڑے مصائب، سب سے بڑے مصائب، سب سے بڑے مشکلات، سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں۔ صحابہ نے جانیں قربان کی، صحابیات نے فاقے گزارے، صبر کیے، علماء اکرام نے اس دین کو باقی رکھنے میں بڑی مشقتیں سہی ہیں، جمع کرنے میں اپنی تمام عمریں لگا دی ہیں۔ کیا ہم اتنے گزرے ہو چکے یا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو سیکھیں، حفاظت سے رکھیں، سیکھیں اور سکھائیں، ان پر عمل کریں کہ ہماری دین اور دنیا اور آخرت سنور جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں نا، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ دوسروں کا کام کریں گے تو آپ کے کام تو خود ہی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے، اور ساتھ میں صبر۔ آپ اس میں یہ جو آپ نے سمجھایا، یہ نکل کر آیا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں صبر کرنا ہے۔ تو اب ایک بہن اس میں کہتی ہیں کہ اب یہ کیسے پتہ کریں کہ ہم صبر کی حالت میں ہیں یا ظلم کی حالت میں ہیں؟ ظلم سہ رہے ہیں کہ مطلب ظلم سہنا بھی تو گناہ ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ کیسے پتہ کر لیں ہماری بہنیں یا بھائی کہ صبر کی حالت میں جی رہے ہیں یا ظلم کی حالت میں؟ جو بہن کا سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ انسان صبر کر رہا ہے یا ظلم سہ رہا ہے، تو کوئی شخص، اللہ رب العزت نے جس انسان کے اوپر جیسے بہت سے کام عائد کیے ہیں، ذمہ داریاں، اور شریعت نے کسی کام کا پابند کیا ہے کسی آدمی کو، شخص کو، عورت ہو یا مرد ہو، اور اس پر کوئی حالات، مشاکل، مصائب، آزمائش آئیں اور وہ ان کو برداشت کرے تو وہ صبر کہلاتا ہے۔ مگر کوئی چیز اللہ رب العزت نے عائد نہیں کی اور دنیا کے کوئی لوگ اس پر عائد کریں اور اسے پابند کریں اور اس پر ظلم و زیادتی کریں، تو پھر وہ ظلم کہلاتا ہے۔ وہ برداشت کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ ظلم ہے۔ مثلا جیسے کہ اللہ نے مرد کو بیوی اور اولاد کے حقوق اللہ نے مرد پر ڈالیں کہ بھئی وہ ان کے کسب اور ان کے سب چیزوں کا ذمہ دار ہے، وہ ان کو کھانا کھلایا، ان کو کپڑا پہنا، ان کو مکان کی اور تمام چیزوں کی ان کو فیسلٹیز مہیا کرائے۔ پھر اگر کوئی بیوی اس شخص کی آمدنی سے زیادہ مطالبہ کرے اور وہ اس میں پوری جد و جہد کر رہا ہے، وہ آدمی بالکل پورا صبح کو جاتا ہے اور محنت مشقت سے کماتا ہے اور لے کر آتا ہے، تو اس کے بیوی اور بچوں کے اوپر ہے کہ اس کو صبر و شکر سے اسی چیز کے اندر اپنا پوری ذمہ داری کو نبھائے۔ مگر اگر اس کے اوپر، تو وہ صبر ہے جو وہ مرد اس میں مشقت کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو کمانے میں، اور وہ بیوی اگر وہ
کم کمائی آ رہی ہے اور وہ بیوی اس کو کھا رہی ہے آرام سے صبر شکر کے ساتھ، اور بچے بھی اسی کے اندر کفایت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہ سب مل کر صبر کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی جزا ضرور دے گا۔ مگر اگر مرد اپنی جی توڑ کر کے محنت کر رہا ہے اور سب کچھ کما کے لا رہا ہے، مگر وہ بیوی اس سے اتنا مطالبہ کرے کہ وہ آدمی اسے پورا نہ کر سکے اور اس کو وہ کسی طرح سے پورا کرنا پڑے، قرض اٹھا کے یا اپنے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی سود یا کوئی بھی اس طرح سے غیر مطلب تکلف کے ساتھ اس پیسے کو اٹھائے اور پھر وہ بیوی کا خرچ کرے، وہ ظلم ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ جیسے آج کل کے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ بہنیں ہماری کہتی ہیں کہ ہمیں تو اتنا مہنگا سوٹ چاہیے، یہ جوڑا چاہیے، شوہر کی کمائی اتنی ہے نہیں، جی اب وہ ایک لمیٹڈ ہی آپ کو مان لیجیے اس کی آمدنی کم ہے تو وہ آپ کو 1500 2000 تک کا سوٹ بنا سکتا ہے، مگر وہ ضد کر بیٹھتی ہیں 25,000 کا چاہیے، 30,000 کا چاہیے۔ اور اس کیس میں بہت سے سننے میں آتا ہے کہ ممی کے یہاں سے اٹھا لائیں یا بھائی سے اٹھا لائیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ذلیل کرتے ہیں شوہر کو۔ جی تو اس کیس میں تو یہی ہے نا، یہ تو ظلم تو یہ ظلم ہے، آدمی کے اوپر ظلم ہے۔ جی یہ ظلم ہے، تو یہ نہیں سہنا چاہیے، بلکہ اپنی بیوی کو سمجھائیں، محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو جتنی وسعت ہو۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلائیں، تو جس انسان کی جتنی وسعت ہے اسی حساب سے خرچ کریں، جتنی آمدنی ہے اسی حساب سے کفایت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے کہ ہر کسی کے وقت میں ایسی ایک وقت ضرور رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اس وقت کا انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے نوازے گا۔ بالکل۔ اور یہ بہن بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اسی طرح ایک بیوی ہے، جیسے ابھی ہم نے جیسے یہ تو مرد کی کہی، اسی طرح بیوی ہے۔ اب بیوی کے حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی والدین کی خدمت کرے، اس کے بہن بھائیوں کی وہ کرے، دیکھ ریکھ کرے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جو شریعت نے پابند کیا ہے عورت کو شوہر کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے اور اس کے والدین کی خدمت کر لے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو اتنی حد تک اگر وہ عورت سے اتنا کام لے رہے ہیں کہ وہ عورت خوشی کے ساتھ کر رہی ہے، اپنی محبت کے ساتھ کر رہی ہے، اور اس میں اسے تکلیف نہیں ہے یا وہ بیمار نہیں ہو، اس کو صحت ہے، اچھی خاصی ہے، اور وہ کر رہی ہے خوشی کے ساتھ، تو پھر وہ کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر اگر جیسے ساس سسر زیادہ کام ڈال رہے ہیں یا گھر کے فرد اتنے زیادہ ہیں کہ اس عورت کو اکیلی تنہا کام کرنا پڑ رہا ہے اور کوئی اس کے ساتھ معاونت بھی نہیں کر رہا، تو پھر وہ ظلم ہے، اس عورت پہ بھی وہ ظلم ہے۔ یا بہن بھائی، شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، شوہر کو اللہ نے محافظ بنایا ہے تو وہ اس کے ساتھ جیسے بدسلوکی کر رہے ہیں، تو شوہر کو اس وقت اس کا کھڑا رہ کے اس کا معاون بننا چاہیے، مددگار بننا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی دیور چاہیے۔ جیسے دیور کیا نام ہے، عزت نہیں کرتے بڑوں کی، بھابھی کی، یا پھر نندیں جواب دے دیتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں یہی ہے کہ وہ پھر ظلم ہے، پھر وہ عورت کو آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے شوہر سے کہنا چاہیے، اگر شوہر تعاون نہیں کر رہے تو بڑوں تک ان باتوں کو لے کے جائے، پھر وہ صبر نہیں ہوتا، وہ ظلم ہوتا ہے، اور اس کے خلاف مطلب اس میں آواز اٹھانی لازمی ہے۔ اگر اپنی زیادہ دیکھیے، جان سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں، جان ہے تو جہان ہے، جان کی حفاظت پہلے ہے۔ اگر آپ کی جان پر پڑ رہی ہے، آپ کمزور پڑ رہی ہیں، آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے بعد آپ کی اولاد کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں، تو پھر آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اور شوہر سے کہیں قدم اٹھائیں یا پھر خود اپنے آپ آواز اٹھائیں انشاءاللہ۔ تو یہ صبر تو ان چیزوں میں ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر عائد کی ہیں، اور پھر اس میں کوئی حالات آ جائیں تو پھر وہ صبر ہے، پھر اس پر صبر کریں، اور اللہ رب العزت بہترین صبر کی جزا دینے والے ہیں۔ بے شک بے شک۔ وہی ہے، آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جاتا ہے تو بیویاں اتنی بہترین خادمائیں بن چکی ہیں، کیونکہ اتنا کام ان پر ڈال دیا جاتا ہے، انہیں بچوں کی پرورش کا ٹائم نہیں ملتا، اچھی مائیں کب بنیں گی۔ پھر وہی پورا معاشرہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے، شوہر کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، بیوی کو اپنی ذمہ داریاں، انشاءاللہ پھر ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، دین بھی اچھا ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ بعض ساسیں بھی شکایت کرتی ہیں، بعض ساسوں کو شکایت ہوتی ہے بہوؤں سے، تو ہر طرح سے یہی ہے، ہر فرد، ہم نے بولا نا پہلی بھی اس میں کہا، ہر فرد اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، اپنے حق کی پرواہ کرے۔ جب ہر ایک کو اپنا حق پتہ ہوگا، اور اس کے لیے دین کی بڑی وہ ضرورت ہے کہ دین سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. انشاءاللہ تمام چیز آسان ہو جاتی ہے، تمام زندگی آسان ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، ازواج مطہرات نے کیسے زندگی گزاری. جب ایک اپنا ہدف بنائے، جب تک انسان اپنا کوئی زندگی میں ہدف نہیں بناتا، اپنی منزل مقصود نہیں بناتا کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے، یقین مانیے انہی لغویات میں لگے رہتے ہیں. جب آپ کوئی ہدف بنا لیں گے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہماری دین دنیا اور آخرت سنور جائے، تو یقین مانیے ان چیزوں کی فرصت بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو کوئی ہدف بنا، اپنا منزل بنا اور اس منزل مقصود نیک منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.